اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ رزق سرے سے نہیں ہوتا، اور بعض گھروں میں رزق ہے پر پوری نہیں پڑتی، یعنی کہ برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ بات گھوم پھر کے وہاں ہی چلی جاتی ہے، مالی تنگ دستی کے اوپر۔ سیانوں کی مثال ہے نا، کان یہاں سے پکڑو یا کان وہاں سے پکڑو، پکڑا تو کان ہی جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مالی تنگ دستی میں آج دو نقطے آپ حضرات کو سمجھا دیتی ہوں۔ اگر وہ دو نقطے آپ کو سمجھ آ جائے تو تشخیص بھی ہو جائے گی، پھر علاج بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت کو میں کم کر دوں گا۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ منہ موڑنے کا مطلب ہے میں بول رہی ہوں آپ منہ دوسری طرف کر لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں منہ موڑنا، یعنی کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور آپ منہ دوسری طرف کر لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت کو میں کم کر دوں گا۔ اب اللہ والا، مجھے آپ لوگ بتاؤ کہ میں اللہ کی مانوں یا پھر آپ لوگوں کی رام کہانی سنوں۔ حضرت صاحب بڑا ہاتھ تنگ ہے، ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کی مانے گا۔ اللہ جب ایک بات کھول کے قرآن میں بتا دی کہ جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہارے اوپر مالی تنگی مسلط کر دوں گا۔ اللہ والو، ہمارے گھر بے نمازی، ہمارے ملازم بے نمازی، ہماری حکومت کے عوان بے نمازی، ہماری عدالتیں بے نمازی، ہمارے اسکولوں کے اندر اساتذہ بے نمازی، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ والو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ تعویذوں کے ساتھ حل ہو جائے گا تو پھر یا تو اس قرآن کی آیت کو ٹھکرانا پڑے گا یا پھر یہ قرآن کی آیت کو بدلنا پڑے گا۔ کوئی مائی کا لال ہے جو یہ دو کام کر سکے؟ جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور دل سے مان لو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ تبارک اسم ربی ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ اللہ والو، کسی کے دینے سے کبھی پوری نہیں پڑتی، اور کوئی دنیا بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی پوری ڈال سکے۔ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کماتا ہے، لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کس کو مخاطب کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے منہ نہ موڑ لینا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ تیرے مال میں برکت بھی لے آئے گا، اللہ تیرے مال میں برکت بھی لے آئے گا۔ یہ پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ دوسرا مسئلہ، ہمارا کام کسی نے باندھ دیا ہے، ہم پر بندش لگا دی ہے، ہمارے کام کو جادو کے ذریعے رکاوٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ والو، کوئی تو بہانہ بنے گا نا۔ اب اللہ راضی ہو گیا ہے تو وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اب اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کرنا ہے، اب کوئی بہانہ تو بننا ہے۔ کوئی تیرے سے پیسے لے گیا، وہ پی گیا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ ڈکیتی ہو گئی، مال لٹ جائے گا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔
تو نے کسی کو ادھار دیا، انہوں نے ادھار پی لیا، ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ مالی تنگ دستی کو دور کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر کی اس سب سے بڑی خامی کو دور کرو۔ غفلت کو دور کرنا پڑے گا۔ جب غفلت کو دور کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرو گے تو اللہ تمہیں مالی تنگ دستی سے نکال لے گا۔ دوسرا ذکر جو اللہ کا بڑا محبوب ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، میرے سے کثرت سے بخشش مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود پاک اور استغفار یہ دونوں نظام رحمت والے ہیں۔ اللہ والو، میں نے ابھی بیان میں تفصیل کے ساتھ کیا باتیں سمجھائی ہیں۔ ہمارے کام میں رکاوٹیں کس لیے ہوتی ہیں؟ رحمت سے دوری۔ جب رحمت چھم چھم برسے گی تو رزق بھی چھم چھم برسے گا۔ اگر آپ دکان کرتے ہیں تو گاہکوں کا رش نہ ختم ہوگا۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کے، کوئی دفتر ہے اس میں بیٹھ کے کیا کرو۔ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، رزق میں برکت کا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں۔ چھوٹا سا یہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ سب سے چھوٹا اور کم ذکر ہے جو دونوں میں نے جوڑ کے بتا دیے۔ اگر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو درود ابراہیم پڑھ لو۔ درود ابراہیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ والو، ان دو اعمال سے بڑا عمل آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ بھی راضی اور اللہ کا نبی بھی راضی۔ اللہ والو، جب گاہکوں کا رش زیادہ ہو، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے گاہکوں کو سامان دیتے ہوئے صرف یہ پڑھتے رہیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ وضو بے وضو اس کو پڑھ سکتے ہیں، پاکی ناپاکی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے وضو کی کوئی قید نہیں ہے۔ عورتیں ہیں تو ناپاکی میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر عام و خاص کو اس عمل کی اجازت ہے۔ سونے جیسا عمل دیا ہے، کسی بابے کا یا پیر وزیر وظیفہ نہیں دے رہی میں آپ کو، یہ وہ وظیفہ دیا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ کملی والے کا اور استغفار کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا تو اللہ والو ایک وظیفہ کملی والے کا دے دیا اور ایک اللہ کا دے دیا۔ پھر بھی اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو آپ اپنے آپ